اہل البیت علیہ السلام آپ کو بغیر کسی تعطل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں، اور جس طرح رسول اللہ نے فرمایا غدیر میں تمہیں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اہل البیت آگے امام علی علیہ السلام، اور پھر آپ کی جو اولاد ہیں الامام الحسن علیہ السلام، امام حسین، امام علی بن حسین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق علیہ السلام، یہاں تک باقاعدہ علم الحدیث ایک تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ بلکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ اس کو خود اپنی نگرانی کے اندر تشکیل دیا۔ ہمارے ابن القیم رحمہ اللہ نے اور ابن خلدون تک نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ امام جعفر الصادق مؤسس المذہب الامامیہ ہے۔ یہ فقہ الآل ہے میرے سامنے یہ کتاب، اور اس کو فقہ الآل بین دعوی الاہمال و تہمت الانتحال، الشیخ امین بن صالح حران الحدہ کی، یہ یمن کے عالم ہیں اور سنی عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر اسی موضوع کو لے کے چلے ہیں کہ فقہ الآل کدھر ہے۔ لیکن انہیں فقہ جعفر صادق نہیں کہا، فقہ جعفریہ نہیں کہا۔ ہمارے شیعہ حضرات بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا شیعہ بالکل حضرات کو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی فقہ کو آپ فقہ جعفریہ کہتے ہو، فقہ رسول ہے، فقہ محمد ہے، فقہ الرسول، فقہ الآل۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ فقہ جعفریہ، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہے تمام ائمہ اہل البیت میں، جو 12 ائمہ اہل البیت ہیں، امتیازی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پوری جو شیعہ فکر ہے ان کے اوپر اجماع ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی آپ یہ دیگر جو خصوصیات میں کہنا چاہوں گا، تمام ائمہ کی ایک شان اور قدر و فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور بلا شک و شبہ تمام مطہرین ہیں، لیکن جو امام صادق علیہ السلام کی جو خصوصیت امتیازی اس میں یہ ہے کہ آپ مؤسس ہیں، اور آپ صرف فقہ کے مؤسس نہیں ہیں، آپ دیگر علوم کے اندر بھی آپ مؤسس ہیں۔ تو آپ پر تو ایک تو شیعہ کے اندر بھی تمام فرقوں کا جو ہے اسماعیلیہ اور زیدیہ سب کا اتفاق ہے کہ آپ امام ہیں اور آپ سے جو فقہ ہے وہ لی جائے گی، اور اسی طرح سے میرے خیال میں غالباً زیدیہ کے ہاں ان کے ہاں تھوڑا سا مستند امام زید موجود ہے، تو وہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال ان کی جلالت قدر اور جلالت علمی کے اوپر کسی کو بھی یہ اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر اہل سنت کا تو یہ دعویٰ بھی ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب نے زانو تلمس کیا امام جعفر صادق کے سامنے۔ تو یہ ایک بڑی ایک گراں قدر شخصیت ہے اہل البیت علیہ السلام میں۔ تو یہ جو علوم ہے آگے منظم طور پر اس کو بیان کیا جاتا رہا۔